ناول میں ہوں تیرا بہت ہی رونٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ سب مرد حضرات عید کی نماز کے بعد گھر لوٹے تو ہمیشہ کی طرح آرزو عیدی لینے کے لیے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ان کے آتے ہی وہ سب سے عیدی ملتے ہوئے اپنی عیدی بھی وصول کر رہی تھی۔ آرزو واسے سے عیدی نہیں لوگی سب سے عیدی لینے کے بعد جب آخر میں واسے سے عیدی لیے بغیر چپ چاپ پیچھے مڑنے لگتی ہے کہ عباس شرارت سے کہتے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیتا ہے۔ ابھی تو اس کی امی والوں کو بھی معلوم نہیں تھا ان کے نکاح کا۔ نہیں، میں صرف اپنے باپ اور بھائیوں سے عیدی لیتی ہوں، چبا چبا کر الفاظ ادا کرتے وہ عباس کو اچھے سے سمجھا چکی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں۔ بیٹا واسے کو بھی اپنے بھائیوں جیسا ہی سمجھ لو، اس کی تائی عام سی بات کرتی ان دونوں کے منہ سے استغفراللہ بلوا چکی تھی، جبکہ عباس کی تو اس بات پر ہنسی نکل جاتی ہے پر اپنے پاپا کی گولی پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ بھابھی بھائی صرف وہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہوا۔ ابھی ہمیں کھانا دے کے بھوک لگے گی۔ مزمل صاحب بہت آرام سے موضوع بدل دیتے ہیں جس پر آرزو شکر کا سانس لیتی ہے، ورنہ آج وہ اپنی مما کے سامنے کیا بولتی۔ جی آپ لوگ چل کر ہاتھ منہ دھو لیں، ہم کھانا لگاتے ہیں۔ خدیجہ بیگم ان کی بھوک کا خیال کرتی ہے، جلدی سے کچن کا رخ کرتی ہے اور ان کی جیٹھانی بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور باقی سارے مرد بھی۔ آخر میں وہاں آرزو اور واسے ہی بچتے ہیں۔ عید مبارک۔ شرمندگی مٹانے کو آرزو بات کرتی ہے، خیر مبارک۔ عید نماز پر جا کر واسے کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ عید مبارک پر جواب کیا دیتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے۔ اس کی ناراضگی سی شکل دیکھ کر آرزو ترس ہی آ جاتا ہے، اس لیے وہ وش کر لیتی ہے۔ تمہیں پتہ تھا؟ واسے خوشگوار حیرت سے پوچھتا ہے۔ ہاں مجھے تو معلوم تھا، بس تھوڑا تنگ کر رہی تھی، آرزو مسکرا کر کہتی ہے۔ واسے کو بھی خوش کر دیتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے لہجے میں، آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر آرزو کے اندر تک سکون دوڑ جاتا ہے۔ چلیں اب فریش ہو جائیں، کھانا کھا لیں، اور آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آرزو بول کر جانے لگتی ہے، پھر رک کر اس کی تعریف کرنا نہیں بھولتی۔ شکریہ۔ واسے بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ آرزو اور عباس نے مل کر شام کو واسے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں پارٹی رکھی تھی جس میں صرف وہ سب آپس میں ہونے تھے۔ یہاں ان کے کوئی دوست نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا۔ بھائی ساری تیاری ہو گئی ہے؟ ہاں سب تیاری ہو گئی ہے، اب بس واسے کو ادھر بلانا ہے کسی طرح۔ آرزو کے پوچھنے پر عباس اسے بتاتا ہے، ان کی فکر نہ کریں بھائی، ان کو نوشین آپی اور امجد بھائی لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں بھی ابھی چلتے ہیں، ساری تیاری بھی ایک بار دیکھ لیں گے۔ عباس کے کہنے پر وہ پھر سر ہلا دیتی ہے اور دونوں مزمل صاحب کو سب کچھ بتا کر ریسٹورنٹ کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں آج ہونا تھا بہت برا۔ ملنے والا تھا سب کو بڑا دکھ اور بچھڑنے والے تھے دو محبت کرنے والے دل۔ امجد اور نوشین واسے کو مطلوبہ ریسٹورنٹ میں لے کر آ گئے تھے جہاں انہوں نے ایک پرائیویٹ جگہ بک کروائی تھی اور وہاں پر واسے کی برتھ ڈے کی ساری تیاری کی تھی، اور تینوں جب وہاں پہنچے تو واسے کو یہ سب دیکھ کر کچھ پل یقین ہی نہ آیا کہ یہ سب ارینجمنٹ اس کے لیے کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب اس کے لیے نیا تھا، بلکہ اس کے ڈیڈ تو ہر سال اس کی برتھ ڈے پر ایک گرینڈ پارٹی ارینج کرتے تھے جہاں شہر کے بڑے بڑے شہر لوگ شرکت کرتے تھے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں اس چھوٹی سی پارٹی سے اتنی خوشی مل رہی تھی جتنی کبھی ان بڑی بڑی پارٹیوں میں بھی نہیں ہوئی، وہ جو ہر سال صرف سکون اور خوشی کی خاطر اپنی برتھ ڈے حرام مشروب کے ساتھ مناتا تھا، پر پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا۔ پر آج اس پارٹی سے اسے نہ صرف دلی خوشی بلکہ دلی سکون بھی مل رہا تھا، پر کون جانتا تھا یہ خوشی کب تک برقرار رہنی تھی۔ اوئے کدھر کھو گئے، چل کر کیک کاٹ کر تاکہ ہم گھر جا سکیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کو خیالوں کی دنیا میں دیکھ کر نوشین اس کے سر پر پیچھے سے تھپڑ مار کر ہوش ملاتی ہے۔ موٹی، تمہیں تو ہر وقت کھانے کی پڑی ہوتی ہے، منہ بنا کر بولتا ہے۔ وہ ٹیبل کی دوسری جانب جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں اس کے ایک طرف آرزو کھڑی تھی اور دوسری طرف عباس، جنہیں دیکھ کر وہ مسکرا دیتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی تو آج یہ سب ممکن ہو رہا تھا۔ سب کی تالیوں نے اسے کیک کاٹا۔ جب کیک کا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھایا تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے آرزو کو کیک کھلائے، پر امجد ہمیشہ اس بیچارے کے ارمانوں پر پانی پھیر دیتا تھا۔ عباس نے ویسے ہی ایسے کھڑا دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اس لیے خود جلدی سے باہر جا کر وہاں سے امجد کو یہ بہانے سے فون کر کے بلاتا ہے، جس سے صرف وہاں ان کے بیچ نوشین ہی بچی تھی، وہ تو تھی ہی ان کے ساتھ۔ چلو بھائی عباس، تمہارا کام آسان کر دیا، اب کھلا دو جلدی سے اس کو کیک، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب امجد پھر آ جائے۔ امجد کے جانے کے بعد اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر نوشین اس کو بولتی ہے، جس پر وہ مسکراتے ہوئے کیک کا ٹکڑا آرزو کے منہ کے پاس کرتا ہے۔ آرزو کو تو شرم بہت آ رہی تھی، اب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اپنا نقاب تھوڑا سا نیچے کر کے واسے کے ہاتھ سے کیک ایک بائٹ لے کر واپس نقاب لگا لیتی ہے۔ یار آرزو، تھوڑی دیر اس نقاب کو اتار دو، واسے کے ساتھ کھڑی ہو جو، مجھے ایک فوٹو بنانا ہے تم دونوں ایک یادگار کا۔
نہیں آپی مجھے نہیں بنوانا فوٹو۔ اس بیچاری کا تو پہلے ہی دل زوروں سے دھڑک رہا تھا واسے کے ساتھ ہاتھ سے کیک کھانے سے۔ نوشین کی بات پر جھٹ سے کہتی ہے کہ کہیں زبردستی اس کو کھڑا ہی نہ کر دے، پر مجھے تو فوٹو بنوانے ہیں وہ بہت سارے۔ نوشین تم کیمرہ آن کرو۔ واسے تو جیسے ہی موقع کے انتظار میں تھا، اوکے کوئی بولے تو فوٹو کھنچوانے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ مجھے نہیں بنوانے نا۔ آرزو اپنی بات پر زور دیتی ہے، پر مجھے تو بنوانے ہیں۔ ویسے آج میری برتھ ڈے ہے اور کسی کی برتھ ڈے کے دن انکار نہیں کرتے، وہ بھی ضد پر اٹ جاتے ہیں اور زبردستی اس کے ہاتھ سے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتارتا ہے۔ چلو آپ ذرا سا پوز دو۔ کمال کا ضبط تھا اس کی، یہ اپنی محبت کو خود ہی کسی کے قریب کر رہی تھی، اور یہ سب کرتے نوشین کے دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، پر واسے کے چہرے پر پھیلتا سکون اور خوشی اس تکلیف پر بھاری تھی۔ واسے اسے زج کرنے کو کبھی اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر پوز بناتا تو کبھی اس کے کندھے پر۔ بیچاری آرزو نوشین سامنے شرمندہ ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر پہلی لالی اب وہ غصے کی تھی یا شرم کی، یا تو واسے سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا اسے لالی بہت اچھی لگ رہی تھی اس لیے اسے تنگ پر تنگ کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھتی نوشین اس کے فوٹوز بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی ہنسی بھی روک رہی تھی۔ بس ہو گئے فوٹوز، اب مجھے مزید ایک فوٹو نہیں بنوانا۔ آخر کار تنگ آ کر آرزو اسے 2 قدم پیچھے لیتی ہے اور غصے سے کہتی ہے، 1-2 بنوا لیتے نا پلیز۔ معصومیت سے کہتے ہوئے وہ آرزو کو بہت زہر لگ رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا یہ معصوم منہ توڑ دے، پر ہائے رے یہ محبت، میں عباس بھائی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ آرزو رائے فرار تلاش کر کے اپنا نقاب سیٹ کر کے باہر بھاگ جاتی ہے۔ پیچھے دونوں ہنس دیتے ہیں۔ ہیلو بھابی کیسی ہیں آپ؟ عباس کو ڈھونڈتے ہوئے آرزو باہر آ گئی تھی۔ جب اسے پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، جسے دیکھ کر آرزو کو لگتا ہے کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہے، پر بہت یاد کرنے پر بھی اسے یاد نہیں آتا۔ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں شہری ہوں، واسے کا دوست۔ وہ لڑکا اسے ناسمجھی سے دیکھنے پر خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہے، جس پر آرزو کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جو ہر وقت واسے کے ساتھ ہوتا تھا، ان کے نکاح میں بھی موجود تھا۔ جی میں نے پہچان لیا آپ کو، آپ یہاں کیسے؟ آپ نے مجھے نکاح میں پہچانا کیسے؟ آرزو اب اس سے سوال کرتی ہے۔ ایکچولی مجھے معلوم ہوا تھا کہ واسے یہاں ہے تو میں بھی یہاں آ گیا، آج واسے کی برتھ ڈے تھی نا اس لیے۔ اس کے بتانے پر آرزو سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیتی ہے۔ واسے اس سائڈ ہے، آپ جا کر ان سے ملنے۔ آرزو کو لگا کہ شاید اسے یہ نہیں پتا کہ واسے کہاں ہے، اس لیے اسے بتاتی ہے، میں جانتا ہوں واسے کہاں ہے، پر میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ مجھ سے کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ شیری کی بات پر آرزو نہ سمجھی سے پوچھتی ہے۔ ایکچولی بھابی میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ واسے اپنی برتھ ڈے کے دن بہت نشہ کرتا ہے۔ ویسے تو وہ روز ہی نشہ کرتا ہے، پر اپنی برتھ ڈے پر اس کو کچھ زیادہ ہی چڑ چڑھتی ہے، اس لیے اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی برتھ ڈے کے دن بہت کچھ غلط کر دیتا ہے۔ واسے اب نشہ نہیں کرتا۔ اس کی بات کو بیچ میں کاٹ کر آرزو بہت یقین سے کہتی ہے۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا واسے کے بارے میں یہ سب سن کر۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے بھابی، عادت اتنی جلدی نہیں چھوٹتی، اور واسے کی عادت تو بچپن ہی کی ہے، وہ اتنی آسانی سے کہاں چھوٹے گی۔ واسے کا دوست ہنس کر اس کا یقین جیسے مذاق کا اڑاتا ہے۔ آپ جہاں جس کام سے آئے ہیں وہی کریں تو بہتر ہوگا، اور جہاں تک واسے کا سوال ہے اسے آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے، اس کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ آرزو 2 ٹوک جواب دے کر چل جاتی ہے اور پیچھے شیری غصے میں اپنی مٹھیاں پیستا ہے۔ دیکھتے ہی کب ہوتا یہ یقین، غصے سے منہ میں بڑبڑاتے وہ واسے کے پاس چلا جاتا ہے، جہاں واسے اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہاں کیسے آیا؟ اس سے گلے لگے واسے پوچھتا ہے۔ تیری برتھ ڈے تھی تو سوچا تجھے سرپرائز دے دوں، ویسے لگتا ہے کچھ دنوں میں ہی تم لوگوں کا ان پر اثر شروع ہو گیا ہے۔ آخر میں ان کے کپڑوں کی جانب اشارہ کر کے طنز کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ واسے کے اس طنز کو سرے سے اگنور کیے مسکرا کر کہتا ہے، خیر چھوڑو ان سب باتوں کا، آج سب دوست اسلام آباد آئے ہوئے ہیں اسپیشلی تیری برتھ ڈے کے لیے، اب تو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ چل۔ اس کی بات پر پیچھے سے عباس کے ساتھ آتی آرزو ٹھٹک جاتی ہے اور اسے صحیح نہیں لگتا کچھ۔ واسے ہمارے ساتھ آئے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے واسے کچھ بولتا آرزو پہلے ہی بول دیتی ہے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، پلیز یار منع مت کر، ہم نے اتنی محنت ساری تیاری کی ہے۔ اب واسے فورس کرتا ہے، اٹس اوکے واسے تم چلے جاؤ ان کے ساتھ، ہم سب بھی اب گھر چلتے ہیں، پھر گھر پر تو ہم ساتھ ہی ہیں۔ اس کے اتنے فورس کرنے پر عباس اسے کہتا ہے، پر آرزو کا دل نہیں مانتا، پر بھائی وہ آرزو سے کوئی بات نہیں بنتی، تو واسے بھی اسے دیکھ سمجھ گیا تھا کہ آرزو نہیں چاہتی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائے، اور آرزو کو تنگ کرنے کا موقع وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتا، اس لیے وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر غلطی کر دیتا ہے۔ چلو پھر گھر پر ملتے ہیں، بائے۔ ان سب کو بائے بول کر وہ آرزو کو دیکھے بغیر شیری کے ساتھ چلا جاتا ہے، جبکہ آرزو تنگ تو نہیں ہوئی، پر نہ جانے کیوں پریشان بہت ہوئی، کیونکہ ان کے شہری سے ہی لڑکا نہیں تھا۔ چلو آرزو اسے عباس خیالوں میں کھویا دیکھ ہلاتا ہے، ہاں ہاں بھائی ہم یہاں رک
जाते हैं ना, वासे के फारिग होने तक आरजू के बगैर जाना नहीं चाहती थी, तो वो 2-3 घंटे पहले फारिग नहीं होगा और मुझसे इतना इंतज़ार नहीं होगा, इसलिए हम चलते हैं, वो बाद में आ जाएगा खुद ही। नौशीन का थकन से बुरा हाल था। हाँ आरजू, वासे को मैं लोकेशन भेज दूंगा, वो आ जाएगा, मैं खुद बस खाना पैक करवा कर हम चलते हैं। उनके इसरार पर आरजू को मानना ही पड़ता है। अब बेदिली से वासे को यहीं छोड़कर उनके साथ घर के लिए रवाना हो जाती है। वासे, तुम कितना बदल गए हो। सब टेबल के गिर्द रखी कुर्सियों पर बैठे थे जब उसका एक दोस्त कहता है, जिस पर वासे महज मुस्कुरा कर सर हिला देता है। लगता है भाभी ने अपना जैसा बना दिया। उसका दूसरा दोस्त भी हंसकर कहता है, जबकि उन सब के बीच वासे बस खामोशी से मुस्कुरा रहा था। वो यहाँ आ तो गया था पर अब उसको तो दिल नहीं लग रहा था। गाइस, केक काट लेते हैं, फिर मुझे जाना है। वासे अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखते कहता है, यार इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसका एक दोस्त हंसते हुए उसे आंख मारता है। तभी एक वेटर हाथ में हराम मशरूब पकड़े उनके पास आता है। सॉरी यार, मैं अब ये नहीं पीता। उसका दोस्त शेरी इसकी जानिब एक गिलास करता है, जिसे वासे दूर करके माजत करता है, क्या यार वासे, ये तो वाकई बदल गया है, पर चल खैर है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और मंगवा लेता हूँ। शेरी उसे कहते हुए एक और वेटर को कुछ इशारा करता है, जिसे वो समझकर सर हिलाता है। एक गिलास जूस लेकर उनके पास आता है। ये ले वासे, तो बच्चों की तरह जूस पी ले। उसका दोस्त गिलास उसके हाथ में थमाकर शरारत से कहता है, जिस पर वासे मुस्कुराकर जूस लेकर उसका एक घोंट पीता है। वैसे वासे, तेरी बीवी देखने में कैसी है? वो जो मज़े से जूस पी रहा था कि अपने दोस्त के सवाल पर नज़रें उठाकर उसे घूरता है। इसका जिक्र मुझे उसका जिक्र अपने दोस्तों के सामने करना बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तंबी करता है, यार ये क्या बात हुई, दोस्तों में कुछ छुपा थोड़ी ना होता है। उसका दूसरा दोस्त मजाक में कहता है, जबकि वासे की गिरफ्त गिलास पर सख्त हो जाती है। वो मुश्किल जब्त कर रहा था। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। खुद को कुछ गलत करने से रोकने के लिए उठकर जाने लगता है, पर अचानक ही उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। दिमाग गोल गोल घूमने लगता है। वो वापस चेयर पर बैठ जाता है। अचानक से मेरे सर में इतना दर्द क्यों शुरू हो गया? सर को दोनों हाथों में थामे वो खुद से बड़बड़ाता है, तेरी बीवी ने जाने से पहले तुझे पर कुछ पढ़कर फूंका होगा ना? उसका दोस्त हंसकर कहता है। दूसरे दोस्त पर हाथ पर ताली देते, जब बार बार आरजू के जिक्र पर उस अब वासे की बर्दाश्त खत्म हो रही थी। हाँ वैसे भी उसकी बीवी जादूगरनी लगती है, क्या पता कोई जादू उस पर ना कर दिया। उसके दूसरे दोस्त भी हंसते हुए उस मौजू पर बढ़ चढ़कर बात करते हैं। तुम लोगों को समझ में नहीं आता, इस तरह आरजू का जिक्र मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वासे अपने सर दर्द को बमुश्किल कंट्रोल करके अपने दोस्त का कॉलर पकड़कर गुस्से से कहता है, जबकि उसकी हरकत पर आसपास के सब लोग उसकी और मतवज्जो हो गए। पर यहाँ परवाह किसे थी? वासे तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम कौन सा कोई गलत बात कर रहे हैं, बस मजाक ही तो कर रहे हैं। उसको गुस्से में देख सब लाइन पर आ जाते हैं। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। उसका कॉलर को झटके से छोड़कर वासे पीछे हो जाता है। वासे, देख, तू मेरा दोस्त है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ कि वो लड़की ठीक नहीं है, छोड़ दे उसे। उसने तेरी क्या हालत कर दी। शेरी उसके पास आकर उसे कंधे से थामकर हमदर्दी से कहते हैं, खबरदार उसके बारे में कुछ गलत बोला तो वरना जान ले लूंगा। आरजू के बारे में ये सुनकर वासे गुस्से से आग बगोला हो जाता है। मैं बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, वो लड़की ठीक नहीं है। निकाह के वक्त भी बड़ा कह रही थी मुझे निकाह नहीं करना, निकाह नहीं करना। अब तुम्हें अपने घर में रख कर बैठी है, तेरे साथ घूमती है, और तुझे लगता है कि वो लड़की। शेरी की बात पूरी होने से पहले ही वासे उसके मुंह पर मुक्का दे मारा, उसकी बोलती बंद कर देता है। मेरी आरजू कितनी ठीक है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं। वासे गुस्से से उसका जबड़ा पकड़ कर कहता है, एक तो पहले ही उसके सर में दर्द हो रहा था और ऊपर से इन सब बातें उसे गुस्सा दिला रही थी। वैसे छोड़, इसे क्या कह रहा है तू? एक लड़की की आदत तो अपने दोस्तों पे से लड़ा है। उसके दोस्त उसे शहरी से दूर करते हुए कहते हैं, उस लड़की ने उसे पागल बना दिया। ऐसी घटिया लड़कियां तो बस यही कर सकती हैं। वासे से पहले शहरी गुस्से और नफरत से जवाब देता है, वासे को सुलगा देता है, और वासे को समझ ही नहीं आता कि गुस्से में वो कांच का गिलास उठाकर उसकी ओर फेंक देता है। पर